اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ پر کوئی ظلم ہوا، کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو اس وقت شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بھی موقع ہو، آپ نے اپنی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اور یہ واقعہ آپ کا طائف کا واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار تاجدار بطح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے سردار جو آپ کو دھتکار دیتے ہیں اور طائف سے نکال دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، نکالنے کے بعد یہ چھوڑ نہیں دیا انہوں نے کیا کہتے ہیں، وہاں کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کا بچاؤ کرتے ہیں، وہ پتھر برساتے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ بھی لہولہان ہو جاتے ہیں، ان کا سر پھٹ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے ہیں، آپ گرتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر چلتے ہیں، پھر وہ پتھر مارتے ہیں، اور جب آپ میں سکت نہیں رہتی اٹھنے کی تو وہ اوباش اور لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کھڑا کرتے ہیں، اور پھر جب آپ خود دور چلتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتھر مارتے ہیں، اور آپ کی جوتی مبارک خون سے لہولہان ہو جاتی ہے، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ میں لے جاتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو۔ جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں اور ان کو مسل کر رکھ دوں۔ تو اس وقت سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ ہم کو وہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ظلم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ان کے اوپر عذاب کی دعا نہیں کرتا، میں ان کے اوپر عذاب کی مانگ نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل میں کوئی ایمان قبول کر لے۔ یہ اخلاق تھے، لیکن ہمارے اندر اخلاق کی اتنی کمی ہے کہ کوئی اگر ذرا سی نوک جھوک، دوسروں کو تو چھوڑیے کہ اگر کوئی باپ اگر بیٹے کو تھوڑا سا ڈانٹ دے تو باپ بیٹے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہفتوں مہینوں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ اگر باپ سے تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی تو زندگی بھر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے اخلاق کو درست کر رہے ہیں۔ اگر اخلاق درست ہے تو زندگی کا ہر شعبہ بہت ہی بہترین انداز میں گزر سکتا ہے۔ یہ شادی کا پروگرام ہے، کل غالباً شادی بھی ہونے والی ہے، دیکھیے اگر آپ کے اخلاق درست ہیں تو ایک ازدواجی زندگی بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں گزرے گی۔ اگر اخلاق درست نہیں ہیں تو چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بہن کا رشتہ ہو، چاہے بیٹا باپ کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق قائم نہیں رہ سکتا اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کو سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ یہ 3 نصیحتیں تھیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ پہلی کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری یہ کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو۔ تیسری یہ کہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ 3 نصیحتیں تھیں، ہم نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔